میں ایک بار پھر فوجی آپریشن یعنی عزم استحکام 2024 میں شروع ہونے کو جا رہا ہے، اور جس کی اپروول ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی کے زیر نگرانی کی، جس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے۔ ان میں پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ یعنی بیرسٹر گوہر علی ہو گئے اور اسد کیسر صاحب نے ان کی مخالفت بھی کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ملک بھر میں جو بھی آپریشن ہو تو پارلیمنٹیرین کے ساتھ مشورہ کرنا اور ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور ہمارے ساتھ کسی قسم کا مشورہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اب باقی اپنی زمین پر کسی قسم کا فوجی آپریشن نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دہشت گردی کا حل صرف فوجی آپریشن نہیں بلکہ ان کو بات چیت کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپریشن جو ہونے جا رہا ہے یہ صرف ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہے۔ ایکسٹریمزم سے مراد جو لوگ ملک میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ ان کے خلاف بھی ہوگا۔ ان سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان پر اٹیکس ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے مسائل ہو گئے، تو یہ آپریشن ان لوگوں کے ان عناصر کے خلاف بھی ہوگا، جس میں ڈیفنس منسٹر خواجہ عاصم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی مخالفت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپریشن لازمی ہوگا۔ یہ وہی نون لیگ ہے جو پہلے ان آپریشن کے حق میں نہیں تھی اور اب ان کے حق میں ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ ان آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک بھر میں جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو سیکورٹی تھریٹس تھے، اور ان سیکورٹی تھریٹس کو ختم کرنے کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپریشن ضروری ہے۔ جیسے کہ چائنا کی ایک کمیونسٹ جو لنگ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی کانفیڈنس ہے، جو ایک بزنس مین کے لیے ضروری ہے۔ جب اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو وہ انویسٹ کرے گا، مگر ہمارے چائنا کے جو انویسٹرز ہیں ان کے یہ کانفیڈنس سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ یہ انڈائریکٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان میں ایک پروجیکٹ کے لیے تھا جو سی پیک کے نام سے جانا جاتا تھا، اور سی پیک پر کام رکنے کا خدشہ بھی۔ تو اس سیکورٹی تھریٹس کو ختم کرنے کے لیے اس وجہ سے آپریشن کو لانچ کیا گیا۔ اگر آپ کے خیال میں اس کا کوئی اور حل ہے آپریشن کے بغیر تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینک یو، والسلام۔